ابھی حال ہی میں ایک شخص نے مہدی اور خلیفہ راشد ہونے کا دعویٰ کیا، آپ اس کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ لے جاؤ اسے، بالکل نہ چھوڑو۔ مذہبی جلادوں کے پاس مہدی ہونے کا دعویٰ کر دیا نا، خلیفہ راشد ہونے، آگ لگا دو۔ بالکل حرام ہے جو اس آدمی کو جینے کا حق دو۔ جعلی اکاؤنٹ میں جو پیسے آتے ہیں اس کے بارے میں، اس لیے یہ مذہبی جو ٹھیکیدار ہیں نا، یہ جو مذہبی جلاد ہیں نا، انہیں سوچنا چاہیے کہ انسان کو دنیا میں جینے کا بھی کوئی حق ہے یا نہیں ہے۔ مارو گے سب کو، قتل کرو گے، اور پھر تم اپنے سے بڑے یا چھوٹے یہ خود ہی فیصلہ کریں۔ مذہبی ٹھیکیدار بھی اور پولیس بھی کون بڑا جلاد ہے، ان کے حوالے کرو گے۔ دیکھیے، مہدی ہونے کا دعویٰ اس کا آسان حل ہے، اس کی تفصیل نہیں بیان کی جا سکتی۔ صوفیہ جو اللہ اللہ کرتے ہیں نا، تصوف میں ایک مقام آتا ہے جس مقام پہ پہنچ کے اسے غیب سے کہا جاتا ہے کہ تم مہدی ہو، بار بار کہا جاتا ہے تم مہدی ہو۔ جس آدمی کا کوئی شیخ نہیں نہ ہوتا، یہاں پہنچ کے وہ دعویٰ کر دیتا ہے کہ میں مہدی ہوں، اور جوتے پڑھتے ہیں۔ اور جس آدمی کا کسی صحیح روحانی شخصیت سے تعلق ہوتا ہے، وہ مرید کو نکال کے لے جاتا ہے۔ خود میرے شیخ نے مجھ سے بیان کیا، اور یہ ان کے اب تو چھپ بھی گیا ان کے خطوط میں۔ انہوں نے کہا کہ مجھے بار بار کہا گیا کہ تم مہدی ہو، مہدی ہو، مہدی ہو، مجھے سمجھ نہیں آتی تھی میں کیا کروں، یہ مجھے کیا کہا جا رہا ہے۔ دو واقعات ہیں چھوٹے چھوٹے۔ حضرت رحمۃ اللہ فرماتے ہیں، میں نے حضرت کو لکھا کہ حضرت چند دن سے مراقبے میں مجھے یہ کیفیت پیش آ رہی ہے کہ بار بار مجھے کہا جاتا ہے کہ تم مہدی ہو، مہدی ہو، میں کیا کروں؟ حضرت رحمۃ اللہ نے لکھا کہ آپ کے لیے خوشخبری ہے کہ آپ اللہ کی صحیح راہ پہ چل رہے ہیں، اور یا یہ خوشخبری ہے کہ آپ کے شیخ جو کچھ آپ کو بتا رہے ہیں وہ صحیح۔ اور انہوں نے ایسی توجہ اور دعا کی کہ بس اس خط کا ملنا تھا اور اس کیفیت کا زائل ہونا۔ یہ تو خط ملنے کی بات تھی انڈیا سے۔ رائے پور خانقاہ میں ایک اچھے خاصے بزرگ خانقاہ میں اٹھے ہیں اور گھوم رہے ہیں، کسی سے بات نہیں، کبھی رو رہے ہیں، کبھی کچھ ہو رہا ہے، کبھی کچھ ہو رہا ہے، اور انتظار ہے کہ شاہ عبد الرحیم صاحب رائے پوری رحمۃ اللہ علیہ تشریف لائیں۔ بڑا مقام تھا حضرت کا، 1920 میں غالباً حضرت کا انتقال ہوا تھا رحمہ اللہ، اور وہ آتے تھے دن چڑھے، اشراق وغیرہ مسجد سے فارغ ہو کے پھر اپنا ذکر اذکار کئی گھنٹے میں لگتے تھے۔ تو خلفاء کہتے تھے کہ حضرت کے یہ بڑے خلیفہ تھے جن کا حال تھا رونے دھونے اور ہنسنے کا، ہم حیران کہ ہو کیا رہا ہے۔ اور حضرت رحمۃ اللہ علیہ آئے اور انہوں نے صرف دیکھا اور ان کا نام لے کے فرمایا کہ کیا حال ہے، تو وہ پاؤں انہوں نے پکڑ لیے اور پھوٹ پھوٹ کے روئے۔ حضرت بھی کھڑے رہے، جب اچھی طرح وہ رو چکے تو بیٹھے اور فرمایا اب ٹھیک ہو؟ ان کا حضرت اب ٹھیک۔ کہتے ہیں ہم نے شکر کیا کہ حضرت کی مجلس 11-12 بجے ختم ہوئی، کہ ہوا کیا تھا۔ جو ہی حضرت اندر گئے ہم نے پکڑ لیا، ہم نے کہا خلیفہ صاحب ہو گیا تھا؟ کہنے لگے کل شام جب مغرب کی نماز پڑھی ہے تو بار بار مجھے کہا جا رہا تھا تم مہدی ہو، مہدی ہو، اور رات تو اتنے زور و شور سے فرشتوں نے کہا کہ میں گھبرا گیا کہ مہدی ہونے کا اب دعویٰ کروں، اور اس لیے میں پاگل ہو گیا، کبھی روتا تھا کبھی ہنستا تھا۔ حضرت رحمۃ اللہ نے ایک مرتبہ جو مجھے دیکھا ہے بس ختم ہو گیا صاحب، تو میں رویا اپنے حال پہ۔ حضرت نے اسی لیے پوچھا کہ اب ٹھیک ہو؟ ٹھیک۔ یہ اللہ کے بندو جس نے دعویٰ کیا ہے نا، اس کا آسان سا حل ہے۔ کوئی بزرگ پتہ ہے ان کے پاس لے جاؤ، اس کا حل کر دیں۔ نہیں پتہ، ڈاکٹرز جو نفسیات کے ماہر ہیں ان کے پاس لے جاؤ، نہ اس آدمی کو کچھ کرو۔ اتنی سی بات ہے، لوگوں کو جینے کا حق دو یار۔ انسان گمراہ ہو جاتا ہے نا، انسان کبھی بھی صحیح نہیں ہوتا، کبھی بھی۔ اس میں شر کا مادہ اللہ ہی نے رکھا ہے، کہیں نہ کہیں گمراہی آئی جاتی ہے۔ ایسے بچے جو بہک جاتے ہیں، خدا کے ذکر میں کبھی غلط طرف کو چل پڑتے ہیں، جینے کا حق تو آپ انہیں دینا نہ کریں۔